بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 159 ہے۔ بحمد اللہ 158 دروس ہمارے مکمل ہو چکے۔ باب چل رہا تھا درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے مختلف واقعات کا، تو آج ہم ذکر خیر کریں گے اس عظیم ہستی کا جو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، جنہوں نے درود پاک کی فضیلت کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک کتاب بنام دلائل الخیرات لکھی۔ تمام مکاتب فکر کے حضرات اس کتاب کو پڑھتے ہیں، تمام صیغوں کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، جس میں درود پاک کے مجموعے کو جمع کیا گیا۔ میری مراد محمد بن سلیمان جزولی شاذلی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ تعالی مرقدہ، یہ عظیم شخصیت ہیں۔ درود پاک کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں وہ قابل تعظیم بھی ہیں، قابل تحسین بھی ہیں، اور قابل تبریک و تحسین بھی ہیں۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں جو زاہد بھی ہیں، عالم بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، طریقت کے امام بھی ہیں، شریعت کے امام بھی ہیں، اور تقریباً 12,000 سے زائد آپ کی مریدین بھی ہیں، اور 20,000 سے زائد آپ کی تلامذہ ہیں، شاگرد ہیں، جن شاگردوں نے آپ سے طریقت کے، شریعت کے اسباق کو حاصل کیا، تصوف کے اسباق کو پڑھا ہے۔ یہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں۔ حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فقہ کے معتقد ہیں، اس فقہ کو تسلیم کرنے والے، اس لیے آپ مالکی ہیں۔ آپ جا رہے تھے تو راستے کے اندر آپ کو حاجت پیش آئی وضو کرنے کی۔ آپ نے وضو فرمانے کا ارادہ کیا تو ایک کنواں تھا، آپ جیسے ہی نیچے بیٹھے اس کنویں سے پانی نکالنے کی کوشش کی، آپ نے نماز کو ادا کرنا تھا کہ وہاں سے پانی نہ نکلا، بڑے پریشان ہوئے تو آپ نے دیکھا چھت کے اوپر ایک بچی ہے جو یہ سارا منظر دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ آپ نے اس بچی سے کہا کہ کوئی بیٹا برتن وغیرہ لاؤ، میں اس کنویں سے پانی نکالنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بچی تھی، اس نے چھت کے، اس مکان کی چھت کے اوپر بیٹھ کر اپنا تھوک پھینکا جو اس کنویں کے اندر گیا۔ جیسے ہی کنویں کے اندر وہ تھوک جاتا ہے تو فوراً جو کنویں کا پانی ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے کناروں کے پاس۔ حضرت سیدنا آل رسول اللہ علی محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ تعالی مرقدہ نے کنارے پر بیٹھ کر آپ نے وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد آپ نے جب نماز کو ادا کیا، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اس بچی سے پوچھا، بچی کون سا عمل کرتی ہو جس کے سبب آپ کے تھوک کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری جو ہے نا اس مشکل کو حل کیا، اور یہ کنویں کا جو پانی ہے وہ اوپر کی طرف آ گیا اور میں نے وضو کر لیا؟ تو اس بچی نے کہا کہ بابا جی میں اور تو کوئی کام نہیں کرتی، بس یہ ہے کہ جب میں فرصت کے لمحات میں ہوتی ہوں نا، باقی بچیاں کھیلنے کودنے کے اندر مشغول و مصروف ہوتی ہیں، تو میں اپنی زبان جو ہے نا اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے لحاظ سے تر رکھتی ہوں، میں حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتی ہوں، بس یہی میرا عمل ہے، اس کے ماں سوا میرا کوئی عمل نہیں ہے۔ بچی کہتی ہے کہ مجھے اتنا یقین ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، درود پاک واحد وظیفہ ہے، اس کو پڑھا جائے تو اللہ رب العزت مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو میں نے تھوک اس کنویں کے اندر ڈالا ہے نا، یہ کنویں کا پانی آج اوپر آیا ہے، آپ کی مشکل حل ہوئی ہے، تو یہ سارا درود پاک کا ہی فیضان ہے۔ تو سیدنا محمد بن سلیمان جزولی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ اتنے متاثر ہوئے، آپ نے اسی مقام پر کھڑے ہو کر نیت کی کہ میں درود پاک کی فضیلت کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک کتاب لکھوں گا۔ اس کے بعد آپ نے تمام درودوں کے جو صیغے تھے ان کو جمع کیا، اور اس کے بعد آپ نے ایک باقاعدہ ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام دلائل الخیرات آپ نے رکھا۔ آج بھی الحمدللہ تعالی علیہ دلائل الخیرات اکثر ہماری لائبریریوں کی زینت ہے۔ مدارس کے اندر، مساجد کے اندر اس کتاب کو مدارس کی زینت، الماریوں کی زینت بنایا گیا۔ طلباء، علماء، مشائخ، صلحاء، سلف و صالحین اس کو پڑھتے ہیں، اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اور کمال کتاب حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درود پاک کے حوالے سے لکھی۔ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب فوت ہوئے، آپ کی وفات کے تقریباً 77 سال بعد 77 آپ کی قبر مبارک کو کھولا گیا۔
آپ خواب کے اندر تشریف لائے اپنے عقیدت مندوں کے، تو ان سے آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے یہاں سے منتقل کر دیا جائے۔ تو انہوں نے جیسے ہی آپ کی قبر مبارک کو کھولا تو مریدین عقیدت مندان حضرات وہاں پر سینکڑوں کے حساب سے موجود تھے۔ تو وہ کہتے ہیں محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جیسے ہی 77 سال کے بعد قبر مبارک سے باہر نکالا گیا نا، تو ایک شخص نے اپنی انگلی حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رخسار پہ رکھی، تو وہ جو خون تھا نا وہ ایک طرف ہو گیا۔ جس طرح زندہ آدمی کے چہرے پر انگلی رکھی جائے نا، دبایا جائے تو خون ایک طرف ہو جاتا ہے، وہ جگہ تھوڑی دیر سفید ہو جاتی ہے اور بعد میں پھر وہ خون واپس آ جاتا ہے اپنے مقام پر۔ تو محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہرے پر جب ایسا کیا گیا تو یوں ہی ہوا کہ وہ خون جو ہے وہ سرایت کیا ایک طرف، پھر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ تو ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی 77 سال نہیں ہوئے ان کو، جیسے لگ رہا ہے جیسے ابھی ان کو قبر کے اندر اتارا ہے، یہ بھی زندہ ہیں۔ اور پھر وہاں پر لوگ اس بات کے شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ کثیر تعداد وہاں پر لوگوں کی موجود تھی جنہوں نے دیکھا کہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جسم بھی چمک رہا تھا اور آپ کے جسم کے ساتھ مس ہوا وہ کفن وہ بھی چمک رہا تھا۔ اس کفن کے اندر بھی ایک تاثیر موجود تھی، جسم کے اندر بھی نورانیت موجود تھی، آپ کے جسم بھی سلامت تھا، آپ کا کفن بھی سلامت تھا۔ یقیناً یہ خدمات تھیں درود پاک کے حوالہ سے، کہ جو بھی محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو آخرت کے اندر اسی طرح عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے حضرت سیدنا شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، ایک بہت بڑا نام ہے ان کا، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی ہیں۔ نقاہت، کمزوری عروج پہ تھی، بہت زیادہ بیمار ہوئے۔ آپ خود کہتے ہیں میں ایک دفعہ سو رہا تھا اور میرے خواب کے اندر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے۔ فرمایا بیٹا شاہ عبد الرحیم اپنی چارپائی کا رخ تبدیل کرو، اس طرف سے نہ رسول اللہ علیہ السلام نے آنا ہے۔ آپ کہتے ہیں خواب میں رسول اللہ علیہ السلام تشریف لے کر آئے، حضور علیہ السلام کی گود میں نے اپنا مبارک سر رکھا اور حضور علیہ السلام کی جو داڑھی مبارک تھی نا وہ میرے سر کے اوپر مس ہو رہی تھی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے بالوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے 2 بال مجھے عطا فرما دیے۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں بیدار ہوا، میں جاگا نا، تو میں نے چراغ منگایا، کہتے ہیں مجھے وہ بال نہ ملے، تو کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کی طرف توجہ کی، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں پھر جو ہے نا ایک مجھے خیال آیا، جس طرح اونگ آتی ہے نا تو خیال سا آتا ہے۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شاہ عبد الرحیم بیٹا پریشان مت ہو، جو بال تمہیں عطا کیے تھے نا وہ تمہارے تکیے کے نیچے موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں جیسے میری آنکھ کھلی میں نے تکیے کے نیچے ہاتھ مارا نا تو وہ بال حضور علیہ السلام کے موجود تھے۔ کہتے ہیں درود پاک اور ان بالوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرمائی۔ نقاہت، کمزوری اتنی تھی کہ میرے گھر والے سمجھتے تھے کہ میں مر جاؤں گا، میں نہیں بچ پاؤں گا، لیکن آپ کہتے ہیں اللہ کا ایسا فضل ہوا، اللہ رب العزت نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ اور کہتے ہیں وہ درود پاک جو حضور علیہ جو بال مبارک نبی کریم علیہ السلام کے تھے نا وہ آپس کے اندر چپکے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں سب سے بڑی چیز، کہتے ہیں میں نے ایک مقدس جگہ پر ان کو رکھا، ہاتھ باندھ کر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جب درود پاک پڑھتا نا تو وہ جو دونوں بال نبی پاک علیہ السلام کے تھے وہ جدا ہو جایا کرتے تھے، جس طرح وہ حرکت نہیں کرتے۔ کہتے پھر جب میں درود پاک بند کرتا تو وہ آپس میں چپک جایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں یہ ساری بہاریں درود پاک کی ہیں، یہ بال بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کے عطا ہوئے، یہ صدقہ بھی درود پاک کا ہے۔ فرماتے ہیں یہ ایک بالوں کا عجیب یہ ایک نظارہ اگر دیکھنا ہو کہ وہ جدا ہو جاتے ہیں، یہ صدقہ بھی درود پاک کا ہے۔ وہ حضور کی جو زیارت ہوئی ہے خواب کے اندر، یہ سارا صدقہ بھی درود پاک کا ہے۔ جو اللہ رب العزت نے کمزوری نقاہت دور کی، شفا عطا فرمائی، جو صحت عطا فرمائی، یہ سارا صدقہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام کا ہے۔ تو چاہتے ہیں خواب میں حضور اپنا مکھڑا دکھائیں، والضحیٰ مکھڑا واللیل زلفیں دکھائیں حضور۔ تو سرکار کی ذات پر جتنی محبت عقیدت سے آپ درود پاک پڑھیں گے یقیناً اللہ رب العزت کرم کرے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت کرم کرے گا۔ اور جو اللہ رب العزت نے ایک عظیم مقام حضرت محمد بن سلیمان جزولی علیہ الرحمہ کو قبر کے اندر عطا فرمایا، ہمارے بقیہ دیگر جو حضرات ہیں، ہمارے اولیاء کاملین، ان کو جو مراتب آخرت میں ملے ہیں، اللہ رب العزت یقیناً ان میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہماری قبروں کو بھی روشن کرے گا، اللہ ہماری
آخرت کو بھی آسان فرمائے گا۔ تو اس لیے جب بھی حضور کی ذات پر درود پڑھیں، اس عقیدے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ کہ ہم پڑھتے ہیں اور اللہ کے محبوب علیہ السلام ہمارے درود پاک کو سماعت کرتے ہیں۔ کوشش کریں باوضو ہو کر پڑھیں، بے وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جتنا محبت کا معیار آپ بڑھائیں گے نا، اتنا گنبد خضراء سے آپ کو فیض نصیب ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور امام غزالی علیہ الرحمہ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔